اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ پڑھنے سننے اور دیکھنے والوں کو دعاؤں بھرا سلام۔ سورۃ النساء آیت نمبر 114۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان منافقوں کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ یہ منافقین کی منفی سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے۔ علیحدہ بیٹھ کر سرگوشیاں کرنا، دوسروں کو دیکھ کر مسکرانا اور ساتھ اشارے بھی کرنا تاکہ دیکھنے والے کے دل میں خلجان پیدا ہو کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ سارے معاملات جو کہ انسانی معاشرے کے اندر آج بھی موجود ہیں، مگر اللہ کا فرمان ہے کہ اس انداز میں خفیہ سرگوشیوں کا زیادہ حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، الا یہ کہ کوئی تلقین کرے صدقہ و خیرات کی یا نیکی کی یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی۔ خیر والی سرگوشی یہ ہو سکتی ہے کہ خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر اس کو صدقہ و خیرات کی تلقین کی جائے کہ بھائی دیکھو، آپ کو اللہ نے غنی کیا ہے، فلاں شخص محتاج ہے، میں اس کو جانتا ہوں، آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے وغیرہ۔ یہ معروف اور بھلائی کے امور میں خفیہ اصلاح مشورے اگر کیے جائیں تو اس میں بھی حرج نہیں۔ اسی طرح کسی غلط فہمی یا جھگڑے کی صورت میں فریقین میں صلح صفائی کرانے کی غرض سے بھی خفیہ مذاکرات کسی سازش کے زمرے میں نہیں آتی۔ مثلاً دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں، اب آپ ایک کی بات علیحدہ میں سنیں اور دوسرے کے پاس جا کر اس بات کو بہتر انداز میں پیش کریں کہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، انہوں نے یہ بات یوں نہیں یوں کہی تھی۔ اس طرح بھی علیحدہ گفتگو جو نیک نیتی سے کی جا رہی ہو، یہ یقیناً نیکی اور بھلائی کی بات ہے جو باعث اجر و ثواب ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تو عنقریب ہم اسے دیں گے بہت بڑا اجر۔ آیت نمبر 115۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس نے ہدایت واضح ہو چکی، یعنی جو کوئی خفیہ سازشوں اور چوری چھپے کی لگائی بجھائی کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ دیکھو جی، یہ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں، جیسا کہ غزوہ حنین میں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کہ ان مسلمانوں کو جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، مال غنیمت میں سے ان کی دلجوئی کے لیے، جسے قرآن میں تالیف و قلوب کہا گیا ہے، ذرا زیادہ مال دے دیا تو اس پر بعض لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھ لیا، جب کڑا وقت تھا تو اسے ہم جھیلتے رہے، اب جب اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتہ دار یاد آ گئے۔ ظاہر ہے مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ قریش کا قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا قبیلہ تھا، تو طرح طرح کی باتیں جو آج کے دور میں بھی ہوتی ہیں، ویسے ہی باتیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے جو ہمیشہ ایک سی رہی ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے۔